اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من عطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال عليه السلام. اللہ پاک دی مختصر اور جامع حمد و ثنا دعا درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اعلیٰ و بالاواش دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میری اج دی گزارشات نو بڑی توجہ دے نال اور کامل استغراق دے نال سماعت فرمانا. جس طرح پچھلے 3 جمعہ کو مسلسل یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور پیار جب تک ساری کائنات نالوں اور اپنی جان نالوں بڑھ کے نہیں کیتا جائے گا اتنی دیر تک انسان حقیقی مومن نہیں بن سکتا. تو اوشیاں میں کئی 3-4 مرتبہ 3-4 طرح دے ذرائع اور کشمٹیاں اور پیمانے بیان کیتے نے کہ کی دی زیادہ حضور اور محبت. آج دے اس خطبے دے اندر انہاں ساریاں باتاں دے اندروں سب تو اہم اور ضروری بات کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. آئیے یہ بات قرآن دے کولوں ہی اسی پوچھ رہے ہیں
کہ نبی علیہ السلام دے نال محبت اور پیار دا مطلب کی کیا جڑا نبی علیہ السلام دی پیدائش تے جھڑیاں لگاندا ہے اس نو قرآن نے محب دا درجہ دیتا ہے، یا جلوس نکالن والے نو، یا قرآن دے نزدیک نبی دے نال صحیح پیار کرنے والا انسان کون ہے؟ اللہ کے حبیب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما سن تو صحابہ کرام نے یہی آن کے سوال کیتا کہ اے اللہ کے نبی جی اسی تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، اسی تواڈے نال محبت پیار عقیدت مودت ظاہری بڑا رکھنے ہیں، کیا تسی اور اللہ بھی ساڈے نال محبت کردا ہے یا نہیں؟ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہوئے تے او دا ذریعہ کی؟ کیا زیادہ صدقہ خیرات کر دیے یہ محبت کا معیار ہے؟ زیادہ جلوس اور چڑیاں لگا لیے یہ محبت کا معیار ہے؟ زیادہ کھانے تقسیم کر دیے یہ محبت کا معیار ہے؟ زیادہ نمازاں اور روزے رکھیے یہ محبت کا معیار ہے؟ نبی علیہ السلام صحابہ کا سوال سن کے ذرا خاموش ہو گئے۔ آپ ذرا خاموش ہی سن کہ آسمان کو اللہ کو نے جبریل کو قرآن دے کے محبوب پیغمبر دے سینے تے نازل فرمایا میرے نبی جی خاموش ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، تسی انہاں دے سوال کا جواب دیو، اللہ جی مینوں سوال کا جواب نہیں آتا۔ فرمایا جبریل علیہ کے سوال کا جواب تواڈے سینے تے نازل ہو چکے نے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیونکہ حضور اپنی مرضی کے نال کسی نوں جواب دیندے نہیں۔ فرمایا میرے نبی جی انہاں دے سوال کا جواب ہے قل انہاں نوں جواب دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے نبی انہاں دے سوال کا جواب ہے کہ جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ دے نال محبت کرے فاتبعونی او میرے نبی دی اتباع کرے، کوئی نمازاں روزے زکاتاں صدقہ خیرات چڑیاں جلوس کسی چیز کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ فرمایا ہر کام کے اندر میرے نبی دی اطاعت کرنی، آپ دی اتباع کرنی، میرے نبی دی بات کو مننا۔ جیڑا بندہ نبی دی بات کو جنہ زیادہ منے گا وہ دی اونی زیادہ محبت اللہ دے نال بھی ہوئے گی اور رسول اللہ دے نال بھی ہوئے گی۔ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے بیان فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت دے نال میری حدیث کے نال پیار کیتا گویا کہ اس بندے نے میں محمد دی ذات دے نال محبت کی۔ اس بات سے جڑا جنی زیادہ اتباع نبی دی کرے گا اتنی زیادہ وہ محبت نبی علیہ السلام دے نال زیادہ ہے۔ لیکن جے اگر حدیث سن کے منہ پھیر لے کہے کہ معاشرہ اس حدیث چکے عمل دی اجازت نہیں دینا، میرا پیر میرا مولوی میرا امام میرا فقیر میرا مجتہد میرا مفتی میرا مفسر میرا محدث اس حدیث چکے عمل دی اجازت نہیں دینا، وہ سمجھ لو کہ وہ دی صحیح پیار نبی دے نال نہیں، وہ دی محبت نبی دے نال صحیح نہیں۔ فرمایا کہ اگر تسی نبی دی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، پھر اللہ کی محبت بھی تواڈے نال، اللہ بھی تواڈے نال محبت کرے گا پیار کرے گا اور سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ حدیث سنیے بڑی ہی اہم اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فتح مکہ کا موقع ہے، آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کا حج کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد کرن تو بعد آپ نے فرمایا الا خذوا عنی مناسککم
خذو انی مناسککم، میرے صحابہ میرے کولو تسی حج دے مسائل سیکھو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں تواڈے نال حج نہ کر سکا اور چلا جاؤں۔ اگے جڑی بات آپ علیہ السلام نے فرمائی ہوگی ہے، فرمایا الا انی افرطکم علی الحوض، مینوں اللہ پاک حوض کوثر تے لے جائے گا، میں تواڈا اوتھے انتظار کراں گا، میں جا کے حوض کوثر دا انتظام کر رہا، تسی میرے نال اوتھے ملاقات کرو گے۔ نبی علیہ السلام صحابہ نو بیان فرما رہے ہیں، انی افرطکم علی الحوض، میں تواڈا انتظار کراں گا حوض کوثر پہ۔ افرط دا معنی اے وے کہ جس طرح کوئی بندہ کوئی فنکشن ہوئے، کوئی پروگرام ہوئے، اس کو پہلے جا کے جڑے بندے انتظام کی احترام کرتے ہیں انہوں نے کہہ دیتے ہیں عربی کے اندر فرطون، پہلے آن کے انتظام کروا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں حوض تے جاواں گا، اتنے جا کے برتن شرطن تواڈے واسطے لگاواں گا جہدے اندروں تسی پانی پینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مر علیہ شاربا، جڑا بندہ میرے کو گزرے گا وہ پانی کا ایک گھٹ پیوے گا، لم یظما ابدا، پھر کدی اس بندے نو زندگی دے اندر 50,000 سال دا میدان محشر دا دینے، پورے 50,000 سال دا کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ آپ فرما رہے ہیں میں جا کے انتظام کراں گا، انہیں احترام کراں گا، تواڈا مان کے اوتھے استقبال کراں گا، اس طرح برتن لگا رہا ہوا، میں اللہ نو کہاں گا اللہ میری امت زیادہ ہے اور برتن لگ جان، میری امت زیادہ ہے اور برتن لگ جان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا تصودوا وجہی، الا تصودوا وجہی، لا تصودوا وجہی، میرے امتیوں یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہوئے کہ وہ موقع آ جائے تو تسی مینوں رسوا کر دیو۔ اس حدیث کو اس طرح سمجھو، لفظ ایک ایسا نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جہاں ترجمہ صحیح معنی اندر میں کر نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کا ترجمہ اس طرح سمجھیے کہ جس طرح کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرے اور سارے انتظامات احترام ہو جان، دیکھا پک جان، برتن لگ جان، دسترخوان لگ جائے، برات کا انتظار ہو رہا ہے کہ برات آ رہی، اور عین موقع تے جدوں 2-1 بج جائے برات تے پہنچن کا ٹائم ہوئے، اس وقت برات آ جاندہ فون آ جائے کہ اسی تواڈے ال برات لے کے نہیں آ رہے، تواڈے ال برات لے کے نہیں آ رہے۔ وجہ کی ہے بھی اسی اس رشتے کو ختم کر رہے ہیں۔ پہلو درس دا کہ دکھ باپ کو ہوئے گا لیکن گھٹ، اج سارے اپنے مہمان براتی جمع دیگاں پک چکیاں، کھانے بن چکے ہیں، ہن برات نے فون کر دیتا کہ اسی تواڈے گھر نہیں آ رہے، اس باپ کے دل تے کی گزرے گی؟ وہ کہے گا کہ میں اپنی برادری کے اندر رسوا ہو جاواں گا، منہ دکھان جوگا نہیں رہاں گا۔ اس حدیث کو اس طرح سمجھیے، حبیب پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر کے اپنے امتیاں دا انتظار فرما رہے ہیں، برتن لگا رہے ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اللہ میری امت بہت زیادہ ہے، برتن زیادہ کر دیتے جان۔ قیامت تک میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا افرطکم علی الحوض، حوض کوثر سے میں تواڈا انتظار کر رہا، کہ ایسا نہ ہوئے کہ جدوں حوض کوثر سے آن دی باری آئے میں اللہ دے کو پوچھا کہ اللہ میرے امتی کتنے نے، اور اللہ تعالیٰ مینوں جواب کے اندر کہے اے میرے حبیب پیغمبر کدوں دے تسی آئے ہو اور ہجے تک کہیں جا رہے ہو کہ برتناں دا اضافہ کر دیتا جائے، میری امت زیادہ ہے، میری امت کے لوگ بہت زیادہ نے، اور اللہ میرے کو پوچھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برتن تے اتنے زیادہ لگا لینے تیری امت پیچھے تھی۔ فرمایا کہ یہ نہ ہوئے کہ تسی اس وقت حوض کے اوتے آن دی بجائے جہنم کی طرف چلے جاؤ میری سنت کی مخالفت کر کے۔ آپ نے فرمایا لوگ آن گے میری طرف، یعرفہم و یعرفونی، میں انہوں نے پہچان لوں گا، وہ مینوں پہچان لیں گے، اور
انک لا تدری ما احدث بعد ذلک، اے میرے حبیب پیغمبر اے تہاڈی امت نہیں ہو سکدی، تسی نہیں جانتے تہاڈے جان تو بعد انہاں نے تہاڈے دین دے اندر تہاڈی سنت کو چینج کر دیتا، تہاڈے دین نو تبدیل کر دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدوں میں فرشتیاں دی بات سناں گا خود کہاں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اے اللہ انہاں نوں میرے تو دور کر دے جنہاں نے میرے جان تو بعد میری سنت کو تبدیل کر دیتا اور اس دین تے عمل نہیں کرتا۔ اس حدیث کو سمجھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ڈر جاؤ لا تسودوا وجہی، مینوں اس وقت اللہ کے سامنے رسوا نہ کریا جے، بڑی امید اور بڑے یقین نہ جا رہا کہ تسی میری سنت تے عمل کرو گے اور مینوں حوض کوثر تے ملے گا، کہ ایسا نہ ہوئے میری سنت کی مخالفت کر کے میرے حوض کو تسی دور کر دیتے جاؤ۔ اس بات سے آئیے اس سنت کے نال پیار کیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے محبوب پیغمبر دی اتباع کرو، محبت کو آمنا گا جی آقا دی سنت دے مطابق، آقا دی حدیث کے مطابق زندگی گزارو گے۔ فرمایا اپنی خواہش کے مطابق نہیں، اس طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح میرے نبی علیہ السلام دی اتباع آپ دی خواہش ہے، اپنی خواہش کے مطابق اس دنیا دے اوپر زندگی گزار کے نہیں جانا۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل من ابا، میرے آقا نے فرمایا ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی سوائے انہاں لوگوں تو جنہاں نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا۔ فرمایا آقا جی کوئی ایسا بدبخت انسان نہیں ہے وے جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کر دے وے۔ میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے میری اتباع کر لئی، میری سنت کو پکڑ لیا، میری حدیث کے عمل کر لیا، وہ پکا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جن نے میری اتباع کرن تو انکار کر لیا گویا کہ وہ بندہ ہے جس نے جنت کے اندر جان کو انکار کر دیتا ہے۔ آنا دوستا میرے نبی دی حدیث نال پیار کر، آقا دی سنت نال پیار کر، میرے محبوب پیغمبر دی حدیث نال عقیدت کریا کرنا، اس طرح پیار کر جس طرح میرے محبوب نے فرمایا ہے۔ آقا فرماندے نے من اعرض عن سنتی فلیس منا، جس بندے نے میری حدیث سنن تو بعد ایک گیا کہ میں اپنے امام تے کو پوچھ لوں، میری سنت ملن تو بعد انہیں اپنے رسم و رواج کا اختیار کر لیا، میری سنت ملن تو بعد برادری کا لحاظ رکھیا، میری حدیث سنن تو بعد کسی اور چیز کا خیال کر لیا۔ فرمایا من اعرض سنتی فلیس منی فلیس منا، جن نے میری سنت کو انکار کر دیتا گویا کہ اس انسان نے میری امت کے اندر داخل ہوں تو انکار کر دیتا ہے۔ آئیے سنت نال پیار کیجئے، حدیث مصطفیٰ نال پیار کیجئے، جس طرح سے بخاری دی حدیث ہے میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے مغرب دی نماز تو بعد ایک قافلہ تیار فرمایا جہاد واسطے۔ فرمایا میرے صحابہ تسی کل فلان جگہ تے جا کے فجر کو پہلے روانہ ہونا ہے، فلان جگہ تے جا کے تسی جا کے اپنا اوتے جا کے جہاد کرنا ہے نا۔ میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے قافلہ روانہ کر دیتا ہے، فجر کی نماز پڑھا کے محبوب پیغمبر گھر دے اندر چلے جاندے نے۔ انہاں قافلیاں دے اندر ایک صحابی ہے جس کا نام عبداللہ بن رواحہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سوچ دینے کہ آج جمعے دا دینے فجر دی نماز تو بعد قافلہ روانہ ہوئے، کیوں نہ ہوئے کہ مدینے دے اندر رہ کے آج آخری جمعہ زندگی دا ہو سکتا ہے، نبی دے مگر جمعہ پڑھاں گا، اپنی سواری تے بیٹھاں گا، انہاں قافلیاں نال رہ جاواں گا، کوئی ثواب مل جائے گا جہاد دے اندر جان دا بھی، جمعہ پڑھن دا ثواب بھی مل جائے گا، آقا دی امامت دے اندر نماز پڑھن دا ثواب بھی مل جائے گا۔ بہت پیاری سوچ ہے، بڑی اعلیٰ معیار دی سوچ ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے دیکھیے عبداللہ بن رواحہ آئے، آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول
فرمایا میں تینوں فلاں جہاد واسطے روانہ کیتا سی کہ آقا جی میری سواری تیز ہے، میں سوچیا ہو سکتا ہے اس جہاد کے اندر میں شہید ہو جاواں اور زندگی دا اے آخری جمعہ تواڈے مگر پڑھ کے میں سواری تے بیٹھاں گا، قافلے نال رہ جاواں گا، جمعے دا ثواب بھی مل جائے گا اور جہاد دا ثواب بھی مل جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کی دل دے اندر جسم دے اندر نقاہت آئی۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ، فرمایا تو اس خواہش دے نہ رہے ہیں کہ مینوں ثواب زیادہ مل جائے؟ فرمایا عبداللہ ساری زندگی بھی ہن تو دوڑدا رہے، جتھے وہ پہنچ گئے نے انہاں دے ثواب نوں تو پہنچ نہیں سکدا۔ کیوں نہیں پہنچ سکدا؟ کیونکہ انہوں نے میری اتباع کی تھی اس طرح جس طرح میں محمد کی خواہش سی، اور تو اتباع کی ہے میری اس طرح جس طرح تیری خواہش ہے۔ آئیے نا دوستو نبی دی اتباع کرنی ہے بالکل اسی طرح جس طرح میں محبوب نے بیان کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح حدیث سے عمل کرنا ہے جس طرح آقا علیہ السلام نے بیان کر دیتا ہے۔ میں اس حدیث کی روشنی کے اندر ایک بات کہنا چاہنا ہوا، ثواب انسان دی نماز دے اندر نہیں، ثواب انسان دی نیت دے اندر نہیں، ثواب انسان دے صدقات خیرات دے اندر نہیں، ثواب انسان دی حرکات دے اندر نہیں، ثواب اس بات دے اندر نہیں کہ انہیں حج کتنے کیتے نے، ثواب اس بات دے اندر نہیں کہ انہیں عمرے زندگی دے اندر کتنے کیتے نے، ثواب اس بات دے اندر ہے کہ جڑا کام کیتا ہے وہ سنت دے مطابق کیتا ہے یا نہیں کیتا۔ اگر سنت دے مطابق ہوئے گا، عمل تھوڑا جہا بھی ہوئے حدیث کے مطابق ہو جائے، اللہ ذوالجلال کی قسم میں بہت زیادہ پیدا آئے گا۔ اگر تو ساری رات قیام کرتا رہے لیکن سنت دے مطابق نہیں، پھر یاد رکھنا وہ عمل اللہ کی عدالت دے اندر قبول ہی نہیں، کیونکہ قیامت دے دن والے دن اللہ یہ نہیں گنے گا کہ کنیاں رکھتا نماز پڑھتا رہے ہیں، کنے صدقات کرتا رہے ہیں، کنے نے زندگی دے اندر حج کیتے رہے، کتنے نے زندگی دے اندر عمرے کیتے رہے، بلکہ قیامت والے دن تیرے اعمال نوں گنیا نہیں جائے گا، انہوں تولیا جائے گا کہ تولن دے اندر وزن و سیزہ پاری ہوئے گا، جدے اندر سنت ہوئے گی، جدے اندر آقا دی حدیث ہوئے گی، جڑا میرے محبوب پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے گا۔ اسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہے نا الوزن یومئذ الحق واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن تواضع کما امر ومن صلی کما امر۔ فرمایا عمل تھوڑا بھی ہوئے اگر تو ایک مرتبہ زندگی کے اندر سنت کے مطابق وضو کر لے، نماز اس طرح پڑھ لے جس طرح آقا کی سنت ہے، میرے آقا فرماتے نے اللہ زندگی کے سارے گناہاں کو ہی معاف فرما دیں گے۔ اور کس طرح سنت کے عمل کرنا ہے؟ سیدنا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے پیر، انہاں دے پرا نے جنہاں دا نام عبدالرحمن بن ابو بکر ہے، اللہ پاک نے انہاں دی بیوی نوں امید دینا لگایا ہے بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے والے نے، کہ انہاں دی ایک سہیلی آن کے اماں جی عائشہ نوں آندی ہے کہ ہن عبدالرحمن دے گھر اگر بیٹا پیدا ہوئے یا بیٹی پیدا ہوئے خدا حقیقت سوشی کرنا ہی کرنا ہوئے، لیکن توڑے تعلق واسطہ بھی زیادہ ہے، لوگ توڑے حقیقت دے اندر زیادہ شریک ہونگے۔ تسی ایک اونٹ اپنے ویر کے بیٹے دے حقیقت دے اندر ذبح کر کے انہاں لوگاں دے اندر تقسیم کرو گے، گوشت زیادہ ہو جائے گا، زیادہ لوگ کھانگے، ثواب زیادہ ملے گا۔ کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نا 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 نا، بلکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق اسی حقیقہ کریں گے کہ اگر میرے اب بیٹے میرے ویر عبدالرحمن دے کر بیٹا پیدا ہویا کہ اسی دو چھوٹے جانور ذبح کریں گے، اگر بیٹی پیدا ہوئی کہ ایک چھوٹا جانور ذبح کریں گے۔ کہ او سہیلی بول کے کہنے لگی اماں جی عائشہ صدیقہ اونٹ کا گوشت بھی
سنت دے نال محبت کر غزوہ تبوک کا جس طرح موقع ہے میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام سفر فرما رہے ہیں صحابہ کرام سفر دے اندر میں روزہ رکھا ہوئے ہیں گرمی کی شدت ہے کہ صحابہ کرنے میں آتشنا ہائے پیاس کی وجہ تو روزہ نہ بہا نہیں سکاں گے ایک آوازہ میرے نبی دے کرنا چھپے گیا عصر کا وقت ہے نبی علیہ السلام نے روزہ افطار کرنے کا حکم دے دیتا جو آقا نے حکم دیتا نا کہ میرے محبوب پیغمبر دے چند صحابہ کہنے لگے آپ علیہ السلام نے کمزور صحابہ کی وجہ تو کہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ افطار کر لو روزہ چھڑ لو روزہ توڑ لو لیکن سی کمزور نہیں چریاں طاقت وارا روزہ نبھان کی ساڑھے اندر طاقت ہے لہذا اسی روزہ مکمل کریں گے 2-4 گھنٹے تے باقی رہ گئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو حکم ارشاد فرمایا دیکھا کہ کافی زیادہ صحابہ نے میری بات کو نہیں منیا آپ آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے اماں جی عائشہ دے حجرے چ گئے جا کے فرمان لگے عائشہ اج مینوں بڑا دکھ ہویا ہے فرمایا میرے سر دے تاج تسی کیوں دکھی ہو کیوں پریشان ہو فرمایا اج میرے ساتھیاں نے میری گل منن تو انکار کر دیتا ہے حالانکہ انکار نہیں کیتا نیت دیکھیے اچھی ہے سارے صحابہ دی کہ روزہ مکمل کرنا ثواب کا کام ہے چند گھنٹے باقی رہ گئے روزے کا ثواب مل جائے گا لیکن آقا نے فرمایا سی روزہ افطار کر لو میرے نبی علیہ السلام کو اماں عائشہ فرمان لگی آقا جی صحابہ کرام تواڈے نال محبت اور پیار بڑا کرتے ہیں اگر تسی عمل کر کے بکھاؤ گے صحابہ دیر نہیں لائیں گے فوری طور پہ روزہ افطار کر لیں گے پیالہ پکڑو اور سارے صحابہ کے سامنے سب تو پہلے تسی روزہ افطار کرو آقا نے روزہ افطار کیتا سارے صحابہ نے روزہ افطار کر دیتا اس تو بعد چند صحابہ بالکل گنتی دے جنہاں انگلاں تے گنیا جا سکتا سی انہوں نے پھر روزہ افطار نہ کیتا میرے محبوب پیغمبر فرمان لگے اولئک هم الوصات میری امت دے گئے لوگ نے جڑے نافرمان نے نبی دی حدیث ملن تو بعد بندہ نماز جو ہوئے روزے دی حالت جو ہوئے حج کے اندر ہوئے محبوب پیغمبر جدو بلالن سب کچھ ترک کر دینا چاہیے آقا دی بات جو کہ لبیک کہنا ہے اس کو ہی اتباع کیا جاؤں ہے اس بات سے رب اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فرمایا آقا کی بات آ جائے دل مانتا ہے یا نہیں پھر بھی آقا کی حدیث سے عمل کرنا ہے پیر مانتا ہے یا نہیں آقا کی حدیث سے عمل کرنا ہے معاشرہ مانتا ہے یا نہیں میرے نبی کی حدیث سے عمل کرنا ہے میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر کے حنین دے واقعے کے اندر گئے میرے آقا علیہ السلام حنین دے اندر پہنچے ہیں رات کے اندر شام ہو جاتی ہے آقا نے خیمہ لگایا صحابہ نو بلا کے فرمایا میرے صحابہ آج جڑا خیمہ لگے یہ ساری مسجد ہے جنی دیر تک اسی تے قیام کریں گے ایتھے ہی نماز پڑھیا کریں گے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو سارا بازو نصیحت فرمائی ادھر آقا نو دسیا گیا آقا جی حنین دے اندر ایک قبیلہ حوازن دا انہاں کو خطرہ ہے کہ رات کو ساڑھے تے حملہ نہ کر دین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا رات فلاں پہاڑی تے جا کے پیرا دے اس قبیلے دے لوگاں تے حملہ دے نظر رکھے کیونکہ تے ساڑھے تے حملہ نہ کر دے اگر حملہ کرنا واسطے آئے کہ آن کے سانو اطلاع دے دے حضرت میرے محبوب پیغمبر دی یہ بات سن گئے حضرت انس بن مرشد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا آقا جی آج دی رات میں پہلا داں گا اور میں حفاظت کرا نبی علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی اٹھنی یا اپنا گھوڑا لے گیا گھوڑے لے کے میرے محبوب پیغمبر کو آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا انس گھوڑے تے سوار ہو جا فلاں پہاڑی تے چلا جا میں سوچیا کہ زمین دے اوتے اترا
لیکن اس سواری تو اترن دا نبی نے حکم دیتا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے سواری تو اترن دا نہ خود ارشاد فرمایا نہ میں پوچھ سکیا ہوں۔ یہ نہ ہوئے کہ اگر میں گھوڑے تو نیچے اتر جاواں، تھلے اتر جاواں کہ نبی دی سنت دی مخالفت نہ ہو جائے۔ ساری رات گھوڑے دے اوپر پیرا دیتا ہے، فجر ہو جاندی ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی۔ صحابہ کو پوچھتے ہیں میرے صحابہ سناؤ میرے یار انس کی حال ہے، دنیا کی خبراں نے کوئی خبر لے کے آیا یا نہیں؟ صحابہ کو موچنے آقا دی اجے تک انس واپس نہیں آئے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انتظار فرما رہے ہیں، صبح دا سورج طلوع ہو جاتا ہے، آسمان کو وحی آ جاتی ہے۔ آقا فرماؤ میرے صحابہ راضی ہو جاؤ، مبارک ہوئے، خوش ہو جاؤ، انس صحیح سلامت واپس آ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آقا کو لائے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیا نگاہاں اس طرح انس سے اٹھے پئیاں۔ میرے آقا فرماؤں نے انس آگے ہیں؟ جی یا رسول اللہ آگیا ماں۔ آقا فرماؤں نے انس انج لگتا ہے تیرے جسم دے اندر کمزوری تے تھکاوٹ ہے، لگتا ہے تو سواری تو ساری رات اترے ہی نہیں۔ فرمایا آقا جی تسی اترن دا حکم دیتا ہی نہیں کہ انس سواری تو کس طرح اتر سکتا سی؟ میرے محبوب پیغمبر دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ فرمایا انس میں تینوں پہلے دا حکم دیتا سی لیکن سواری تے بہن دا حکم نہیں سی۔ فرمایا آقا جی تسی سواری دا ارشاد فرمایا کہ گھوڑے تے سوار ہو جا، پہاڑی کے اوپر پیرا دینا ہے، لیکن تھلے اترن دا ذکر نہیں فرمایا۔ میں سوچا کہ نیچے اتریا تو تمہارے حکم دی مخالفت ہو جائے گی۔ آقا فرماندے نے انس میری اتباع کر کے آئے ہیں، میری سنت تیرا پیار کر کے آئے ہیں، جا میں تینوں بشارت دینا اللہ پاک نے تیرے اوپر جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ ایک رات میری سنت دی پیروی کیتی ہو، میری سنت تے میرے بات نو منی، جا تیرے اوپر رب نے جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ کہ حضرت انس فرمان لگے آقا جی تھوڑی جی وضاحت فرما دیو۔ جی انس پوچھ کی وضاحت چاہنا ہے؟ آقا جی اے جڑی بشارت ہے کہ میری موت تک کے یہ نہ ہوئے کہ اسی دنیا کو چلے جاؤ کہ میرے کو کوئی گناہ ہو جائے، اللہ اس گناہ کی وجہ تو منوں پکڑ لے۔ آقا فرماندے نے انس تیرے کو گناہ ہو بھی جان، میری ایک رات جڑی سنت دی پیروی تیری اتباع تو کیتی ہے، جان تو بعد تیرے کو گناہ ہو بھی جان، رب نے تینوں اس ایک رات اتباع کرن دی وجہ تو رب نے جنت دے وعدہ فرما دیتی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس طرح اتباع کیجئے جس طرح میرے تیرے حبیب پیغمبر علیہ السلام دی خواہش ہے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا جھگڑا ہو گیا ایک انصاری صحابی نال۔ اس طرح سی کہ ایک کنویں دے قریب حضرت زبیر دی زمین ہے اور انہاں دی زمین دے نال ایک انصاری صحابی دی زمین۔ حضرت زبیر دی زمین اونچی، انصاری صحابی دی زمین نیوی، پہاڑی علاقے دے زمین ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں جو پانی کڑ دے اپنی زمین کو سراب کر دے، پھر باقی پانی اس انصاری صحابی کی زمین سے چھڑ دیتا جاندہ کہ انصاری صحابی کے زبیر دا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی اس بات کے اندر کہ پہلے پانی میں لگاواں گا۔ حضرت زبیر آندے نے پہلے پانی میں لگاواں گا، جھگڑا لے کے میرے محبوب پیغمبر دے گلا گئے۔ آقا علیہ السلام نے دونوں دا فیصلہ سنیا، دونوں دیا گلاں سن کے فیصلہ ارشاد فرما دیتا۔ فرمایا زبیر تیری زمین کنویں دے قریب ہے، زیادہ حق تیرا ہے کہ پہلے پانی تو پلائے، جدو تیری زمین پر جائے پھر اپنے انصاری صحابی دا بھی خیال کریا کر، وہ دے واسطے بھی پانی چھڑ دیا کر۔ آقا نے انصاف کے مبنی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ صحابہ دونوں فیصلہ سن کے آقا تو دور جا رہے ہیں، وہ صحابی انصاری اپنے دل دے اندر کہنے لگا زبیر نبی دی پھپھی دا پتر ہے، اس واسطے آقا نے فیصلہ او دے حق چ کر دیتا ہے۔ آقا نے الفاظ سنے نہیں، آسمان پہ رب نے سن
سن لے. فوری طور پہ قرآن نازل فرما دیتا. فرمایا آقا جی انہاں دونوں نوں واپس بلاؤ, انہاں دے سامنے قرآن رکھ دیو. جی اللہ جی کی بیان فرمانا ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے محبوب پیغمبر, میں رب تیرے ربوں دی قسم اٹھا رہا ہاں, لا یؤمنو حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ بندہ انی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا, وہ بندہ انی دیر تک ایماندار ہو نہیں سکتا جنی دیر تک تواڈی حدیث سنن تو بعد, تواڈی بات سنن تو بعد, تواڈا فیصلہ سنن تو بعد انہوں دل دے اندروں تسلیم نہ کر لے, دل دے اندروں پوری طرح تسلیم نہ کر لے, وہ دے عمل نہ کر لے, انہی دیر تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے زبیر کو فرمایا, زبیر اس صحابی دے حق دے اندر جڑا پہلے میں فیصلہ دیتا سی کہ اپنا ادا خیال رکھنا ہے, اور میں یہ فیصلہ دے رہا ہوں کہ چنگی طرح تو اپنی زمین نو پھل کر کے باقی پانی جے بچے تے اس نو دے دینا, جے نہ بچے تے اس نو نہ دینا. کیونکہ عرش والے نے فرما دیتا ہے جڑا دلوں میری بات نو تسلیم نہیں کرے گا وہ دے واسطے یہی سزا ہے کہ اللہ پاک اس نو مومن نہیں سمجھدا. فلا وربک لا یؤمنون. آنا دوستا کسی بھی بات آ جائے, امام دا قول آ جائے, فتوہ آ جائے, پیر کی بات آ جائے, معاشرہ آ جائے, کہ اپنا نفس نہیں بننا, لیکن حدیث آ جائے وہ دے سامنے اپنے تھانو تسلیم خم کر دے. اللہ عزتہ عطا فرما دیں گے, اللہ عزتہ بھی عطا فرمان گے, اللہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے. آنا ایک اور حدیث سن, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے عید کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے. خطبہ ارشاد فرمان تو بعد آپ مردوں کی طرف خطبہ دے گئے, عورتوں کی طرف گئے اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا عورتوں, اے یا معاشر النساء, اے عورتوں دے گروہ, میں کثرت دے نال دیکھیا ہے کہ تسی عورتوں کی تعداد جہنم دے اندر زیادہ ہے, لہذا تسی زیادہ کثرت دے نال صدقہ خیرات کریا کرو. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہی کے بعد ارشاد فرمائی ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جڑی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی ہے, گھر دے اندر گئی, جا کے اپنے جڑے زیورات نے, سونے چاندی دے کنگن نے, انہاں نوں صندوق چوں کڈیا, باہر لے کے نکلن لگیاں نے. انہاں دا شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے کون صحابی نے جنہاں نوں مفسر قرآن کہا جاتا ہے. میرے محبوب پیغمبر دی سنت دی پیروی کرنے والا سب تو زیادہ سنت دا محب حضرت عبداللہ بن مسعود نے. انہاں دی بیوی زیورات لے کے باہر نکلی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یہ زینب کدھر جا رہی ہے؟ زینب کہنے لگی عبداللہ مینوں آقا علیہ السلام نے اس طرح آواز فرمایا ہے, میں اپنی ملکیت دے جڑے زیورات نے نا انہاں نوں رب دی راہ دے اندر تقسیم کرنے واسطے, صدقہ کرنے واسطے جا رہی ہاں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے زینب تو یہ صدقہ کتنا دے کرے گی؟ فرمایا عبداللہ میں غریباں دے کراں گی. عبداللہ فرمان لگے زینب پھر جڑے زیورات نے انہاں دا صدقہ میرے دے کر دے, کیونکہ میں پورے مدینے دے اندروں سب تو زیادہ غریب ہاں, یہ صدقہ مینوں کر دے. حضرت زینب فرمان لگیاں عبداللہ بن مسعود ایدی کوئی دلیل ہے یا نہیں؟ لاؤ دلیل کہ آقا نے فرمایا ہوئے کہ ایک بیوی اپنے شوہر تے صدقہ یا زکات دے سکتی ہے. دلیل لے کے آؤ کہ میں یہ صدقہ تواڈے تے کر دینی ہاں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے دلیل تے میرے کول کوئی نہیں, لیکن اے صدقہ میں تے کر دے کیونکہ میں غریب ہاں. حضرت زینب فرمان لگی عبداللہ دلیل تو بغیر میں صدقہ نہیں کراں گی. آنا دوستا یہ دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود دے کولوں منگی جا سکتی ہے, پھر اج دے مولوی کولوں کیوں نہیں منگی جا سکتی؟ اج دے امام تے پیر دے کولوں دلیل
کیوں نہیں پوچھی جا سکتی؟ حضرت زینب فرماندیاں نے جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں دلیل لے کے نہیں آواں گی صدقہ نہیں کراں گی۔ تاکہ آقا دا دروازہ کھڑکایا، آواز آئی کون ہے؟ فرمایا میں زینب ہاں۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے زینب نامی تے کئی عورتاں نے، تو کون زینب ہے؟ فرمایا میں عبداللہ بن مسعود دی بیوی ہاں۔ آقا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں۔ جی زینب پوچھو کی مسئلہ ہے؟ فرمایا آقا جی اس طرح میں زیورات لے کے نکلی ہاں اور میرے شوہر عبداللہ نے کہا کہ میں غریب ہاں لہذا یہ صدقہ میرے کر دیو، کہ کیا ایسی کوئی دلیل تسی دسو اے جائز ہے یا نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے زینب جا کے یہ صدقہ اپنے شوہر دے کر دے، اللہ تینوں دورا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات سنی، حضرت زینب فوری واپس آ گئیاں، آقا کو دلیل کا مطالبہ نہیں کیتا۔ جب عبداللہ بن مسعود دی واری آئی دلیل پوچھی، آقا دے کولوں دلیل نہیں پوچھی، کیونکہ زینب سمجھدیاں سن عبداللہ بن مسعود دی بات دلیل دی محتاج ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر دی بات پوری کائنات واسطے خود دلیل ہے۔ آئے اور تو اپنے خامد پہ صدقہ کر دیتا۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سے آتا میرے محبوب پیغمبر دی حدیث سے عمل کر دے سن۔ ایک اور حدیث سنیے، صحیح البخاری دی حدیث ہے، حضرت کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر آئے، دیکھا دسترخوان لگا ہے اور دسترخوان دے اوپر گوشت پکیا ہوا ہے۔ حضرت کعب اپنی بیوی نو کہنے لگے اے گوشت کتوں آیا ہے؟ میں نے لے آگے دیتا نہیں گھر دے اندر، میں گوشت لے آگے دیتا نہیں، اج میرے گھر دے اندر گوشت کے میں پک گیا ہے۔ کدی اسی تے میں بھی اپنے گھر دے اندر جا کے پوچھیا ہے کہ چاول کتوں آئے، اے گوشت کتوں آیا، اے مٹھائیاں کتوں آئیاں، کدے نظروں نے آس سے نہیں، کدے ختم شریف تے یارویں شریف تے نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے انہی دیر تک گوشت نہیں کھاواں گا جب تک مینوں دلیل نہ دیتی جائے کہ گوشت کتوں آیا۔ میں لے آ کے دیتا نہیں، کسی نے ساڑھے کر کلے آوا کہ وہ 10 کلوں دے گھروں گوشت آیا ہے۔ بیوی کہنے لگی اے گوشت کسی دے گھروں ہی نہیں آیا، ساڑھی جڑی لونڈی ہے وہ بکریاں چرایا کر دیئے، آج وہ بکریاں پہاڑاں دے چرا رہی سی، اتھے ایک پیڑیا آ گیا، اس نے بکری نو پکڑ لیا، اس لونڈی نے اس پیڑیے دے کروں بکری نو چھڑا کے ذبح کر دیتا ہے، وہ گوشت بنا کے میں تھوڑے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ حضرت کعب فرمان لگے اے میری بیوی دس دے سہینا لونڈی دا ذبیحہ حلال بھی ہے یا نہیں، عورت نے ذبح کیتا ہے یہ حلال بھی ہے یا نہیں، یہ حلال دی دلیل دے مگر میں گوشت نہیں کھاواں گا۔ سارے بچیاں کو منع کر دیتا، گھر والیاں نے فرمایا رک جاؤ جب تک دلیل نہ آ جائے اسی اپنے حلق کے اندروں گوشت کا لقمہ اتار نہیں سکتے۔ حضرت کعب فوری طور تے آقا کول گئے، جا کے دروازہ کھڑکا دیتا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر دی اس طرح لونڈی نے ساری عورت جڑی عورت نے ذبیحہ کیتا ہے کیا وہ ذبیحہ جائز ہے یا نہیں، اسی گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے تیرے حبیب پیغمبر نے فرمایا او کعب تیری میں محبتوں قربان جاواں، دلیل کو بغیر اپنے حضرت دے اندروں ایک لقمہ بھی نہیں اتاریا، حلال دا گوشت ہے لیکن عورت نے ذبح کیتا ہے، اجے تک کوئی ذبح عورت کرتی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کعب واقعہ کے سنانا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ دسیا۔ آقا جی جنگلات دے اندر بکریاں چا رہی سی، مرد موجود کوئی نہیں سی، اس نے اور اس بکری نو ذبح کر دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا جدوں مرد موجود نہ ہون عورت ذبح کر رہے تے اودا کھانا بھی جائز ہے تے اودا ذبیحہ بھی ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرو جدوں حدیث سنی کعب واپس آئے، خود بھی کھانا کھاتا تے اپنے گھر والیاں نوں بھی کھلایا، انہی دیر تک کھانا نہیں کھاتا جب تک دلیل نہ آ جائے۔ انہوں کہہ دندا اتباع فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ شیر خدا رضی اللہ علی المرتضی
عیدگاہ کے اندر پہنچے، دیکھا لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ او بندے جڑے کہندے نے کہ قرآن دیتے، قرآن کھانے دیتے پڑھن دی وجہ تو کھانا حرام کس طرح ہو جاتا ہے؟ یہ اندر کی حرج ہے؟ قبر دیتے اذان دے اندر کی حرج ہے؟ جی اصلات اذان تو پہلے پڑھن دے کی حرج ہے؟ نیکی کا کام ہے۔ سنیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں عیدگاہ کے اندر پہنچے، دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ہے نماز کیڑی پڑھ رہے ہو؟ کیا کہ اسی نوافل ادا کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تو انہوں کنے کی ہے کہ عید دی نماز تو پہلے نفل ادا کرنے نے، کہ انہاں صحابہ دا بھی یہی جواب۔ فرمایا لا حرج فی، یہ اندر کی حرج ہے؟ یہ نماز ہی تے ہے نا، نفل ہی تے ہے نا، عبادت ہی تے ہے نا، یہ اندر کی حرج ہے؟ حضرت علی دا حکم سنیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ساتھیو یاد رکھو، مینوں ڈر ہے کہ کتے قیامت والے دن انہاں نفلاں دی وجہ تو تسی جہنم دے اندر داخل نہ ہو جاؤ۔ صحابہ پریشان ہو گئے، ساتھی پریشان ہو گئے، شیر خدا علی مرتضیٰ دی بات سن کے کہ کیا کوئی نفل پڑھن دی وجہ تو جہنم دے اندر جائے گا؟ حضرت علی نے فرمایا نفلان دی وجہ تو نہیں، بلکہ میرے نبی دی سنت دی مخالفت دی وجہ تو وہ جہنم دے اندر جانا پڑے گا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عید دی نماز تو پہلے نہ اذان ہے نہ کوئی نماز ہے، جڑا عید دی نماز تو پہلے نماز پڑھے گا وہ نبی دی سنت دی مخالفت کرے گا، اور جڑا نبی دی سنت دی مخالفت کرے تو چاہے نفل بھی پڑھے، چاہے قرآن بھی پڑھے، چاہے رکعت بھی ساری رات کھڑے ہو کے پڑھے، چاہے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے 1000 مرتبہ قرآن ختم کر دے، چاہے الٹا لٹ کے قرآن ختم کر دے۔ فرمایا نیکی نہیں یعنی سنت کے مطابق نہیں، وہ دے واسطے نیکی سمجھ کے بھی کرے گا کہ جہنم کا بادل بن جائے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا ومن اعرض عن سنتی فلیس منا، جس نے میری سنت کی مخالفت کر دی تھی، میری سنت کو منہ موڑ لیا، اور میری امت کے اندر کوئی بھی عمل نہیں، وہ میری امت کے اندر داخل ہی نہیں۔ اس واسطے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ويدخلكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ فلا وربك لا يؤمنون، انہی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں جب تک آقا دی حدیث پہ عمل نہ کرے، آقا دے قول پہ عمل نہ کرے۔ وہ کنے بھی دعوے کرے کہ میں نبی دی محبت دے اندر اے کام کرے ہاں، میں نبی دے پیار دے اندر گلیاں سجا رہے ہیں، میں نبی دی محبت دے اندر دیگا پکا رہے ہیں، نبی دی محبت دے اندر نوافل ادا کر رہے ہیں، نبی دی محبت دے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے کہ سنت کے مطابق نہیں، ہزارہ قرآن بھی پڑھ لے، ہزارہ نفل بھی پڑھ لے، ہزارہ صدقہ خیرات بھی کر لے، کوڑی بھی مل نہیں پینا، کوڑی بھی مل نہیں پینا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دے اندر تشریف فرمانے یہ صحابی آئے آکے کہنے لگے آقا جی اماں جی دسو نا میرے محبوب پیغمبر رات میں عبادت کس طرح کر دینے؟ نبی علیہ السلام نے دسیا، حضرت اماں جی عائشہ نے دسیا کہ آقا اس طرح نماز پڑھتے نے، روزہ رکھ دینے، کردے معاملات چلا رہے نے۔ کنوں صحابہ نے سوچیا کہ آقا ساڑھے تو زیادہ نیک نے، آقا معصوم علی الخطا نے، میرے محبوب پیغمبر جنتی پوری کائنات دے سردار نے، کہ انہاں نوں اعمال دی ضرورت بھی تھوڑی ہے، سانوں نیکیاں دی ضرورت زیادہ ہے، لہذا اسی آقا تو بڑھ کے نیکیاں کریں گے۔ ایک صحابی نے قسم اٹھا لی میں ساری رات قیام کراں گا۔ بولو قیام کرنا نیکی ہے یا نہیں؟ نفل پڑھنا نیکی ہے یا نہیں؟ دوسرے صحابی نے کیا میں ساری زندگی روزے رکھاں گا، کبھی میں روزے نہیں چھڑاں گا، نیکی ہے یا نہیں؟ عظیم ترین نیکی ہے۔ تیسرا صحابی آندا ہے
میں کبھی زندگی کے اندر شادی نہیں کراں گا، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہاں گا۔ چوٹی دے 3 عملے جڑے صحابہ نے نیت کر لئی اسی یہی کام کران گے۔ اے صحابی چلے جاندے نے، میرے محبوب پیغمبر آئے، اماں جی عائشہ صدیقہ دے نال محو گفتگو ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں دسیا گیا تواڈے جان دے سارے اس طرح گلاں کر گئے۔ میرے محبوب پیغمبر چارپائی تے لیٹے نہیں، جس طرح بیٹھے نے تیزی نال کھڑے ہوئے، غصے دے نال اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں کبھی محبوب پیغمبر نوں اتنا قد اندروں جلدی نکلیا نہیں دیکھیا جنہ اج میرے نبی نکلے نے۔ فوری طور پہ مسجد چ گئے، صحابی نوں بلایا، فرمایا جاؤ میرے صحابہ نوں اکٹھے کر کے لے کے آؤ۔ سارے صحابہ مسجد نبی دے اندر جمع نے، صحابہ پریشان نے کہ ایسا نہ ہوئے اج کوئی انہونی ہو جائے، اج کیڑا معاملہ آ گیا کہ دیکھ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے مسجد سے بلا لیے۔ سارے صحابہ آئے، آقا نے فرمایا وہ 3 شہزادے کھڑے ہو جان جڑے اپنے آپ کو بڑے حاجی سمجھن لگے سن، بڑے ذاکر تے بڑے نمازی سمجھے سن۔ 3 صحابہ ڈر گئے، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من اعرض عن سنتی فلیس منا، صحابی رسول نے او صحابہ نے کہ آقا دے ایک مرتبہ چہرے نوں دیکھ لین جہنم انہاں تے حرام ہو جاندی ہے۔ انہاں نوں رب مدے نبی مخاطب کر کے فرما رہے نے تسی اس تیناں نے میری سنت دی مخالفت کی ہے، جے اگر اس حالت چ مر جاندے میں رب کولوں تانوں بچا نہیں سکدا۔ اتنی بڑی بات میرے محبوب پیغمبر نے فرمائی، فرمایا میں تواڈے نال زیادہ متقی ہاں، میں شادی بھی کیتی ہے، میں روزہ رکھنا بھی ہاں، روزہ چھڈدا بھی ہاں، نماز پڑھدا بھی ہاں تے سوندا بھی ہاں، لہذا تانوں عمل او کرنا صحیح ہے جڑا میری سنت دے مطابق ہے۔ اگر سنت سے نکل جاؤ گے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ وہ میری امت کے اندر وہ نہیں ہوئے گا۔ آنا دوسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری حدیث سنیے، انہوں نے رمضان کے مہینے دے اندر تھوڑے دے مال جمع کیتا ہے، اماں جی عائشہ دے کر دیتا ہے کہ میری پھوپھی جان میری اماں جی عائشہ انہیں رفتاری کرے گی، شہری کرے گی۔ حضرت اماں جی عائشہ نے دیکھا کہ زیادہ راشن آ گئے، انہوں نے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیتا، اثر تک صدقہ کر دیا رہا، سارا مال صدقہ ہو گیا۔ جدو شام کا وقت آیا اپنی لونڈی نو کہا کہ تسی اس طرح کرو ہن افطاری کا سامان تیار کرو۔ لونڈی بول کے کہنے لگی اماں جی عائشہ کھان واسطے کوئی چیز باقی نہیں بچی، تسی سارا صدقہ کر دیتا ہے۔ اماں جی عائشہ فرمان لگیاں جا میرے پانجے عبداللہ بن زبیر نو گئی کہ وہ راشن دے دے، انہاں دی خالہ منگ رہی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کہ لونڈی پہنچ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ میں صبح ہی دینا زیادہ مال کلیا سی، پورے مہینے دا راشن صبح ہی تے بھیج دیتا سی۔ فرمایا کہ وہ اماں نے سارا ہی صدقہ خیرات کر دیتا ہے، ان گھر کے اندر کچھ بھی باقی نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آئے، فرمایا میرے کو کچھ نہیں، جا چلی جا، جا کے اماں جی نو کہہ دے میرے کو کھان واسطے ہن کچھ بھی نہیں۔ لونڈی گئی سارے کلمات عبداللہ نے اماں جی عائشہ نو بیان کر دیتے، اماں جی عائشہ غصے ہو گئیاں۔ عبداللہ نو پتہ چلیا، فوری طور پہ خالہ نو ملان واسطے چلے گئے، لیکن اماں جی عائشہ نے قسم پا لئی کہ عبداللہ میں ساری زندگی تینوں بلاواں گی نہیں، تو میرے نال اے غصے والے الفاظ بولے نے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پریشان ہو گئے، فوری طور پہ جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبد الرحمن اور حضرت مشور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفارشی بنا کے اماں جی عائشہ دے دروازے تے لے آئے۔ حضرت اماں جی عائشہ نے انہاں دی سفارش نو قبول نہیں کیتا، فرمایا عبد الرحمن میں قسم اٹھا رہی ہے کہ کبھی پانجے نال گھر نہیں کراں گی، انہاں نال گفتگو نہیں کراں گی۔ حضرت مشور فرمان لگے اماں جان ایک حدیث میں بیان کرنا چاہنا وا، میری حدیث سن لو، پھر اس بعد دل چاہے تے گل کر لے آئے، دل چاہے تے نہ
دسو یا نہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر مومن ہے یا نہیں؟ فرمایا میرا بھانجا عبداللہ بن زبیر مومن ہے۔ حضرت مسور نے فرمایا اما پھر نبی دی حدیث ہے کہ ایک مومن کسی دوسرے مومن تو 3 دن تو زیادہ قطع کلامی نہیں کر سکتا، ناراض نہیں رہ سکتا۔ جدو ہماری عائشہ نے حدیث سنی، جنہیں قسم پائی سی کہ ساری زندگی اپنے پانجے نال بات نہیں کرانگی، ادھروں حدیث آئی، اکھاں جو آنسو آگے، ایسا فرمان لگیاں مشور ہن اج تو بعد میں اپنی قسم دا کفارہ بھی دوانگی، 10 مسکیناں نوں کھانا بھی کھلاوانگی، اپنے پانجے نوں معاف کر کے روز دے نال گفتگو بھی کریا کرانگی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آقا دی حدیث آ جان تو بعد سب کچھ پیچھے، سب تو آگے آقا دی حدیث، نبی دی سنت نال جڑا جنہ زیادہ پیار کرے گا اتنی ہی اس دی محبت میرے محبوب پیغمبر نہ زیادہ ہے۔ اور جڑا حدیث سنن تو بعد وہ جتے عمل نہ کرے، کہے کہ مینوں معاشرہ گاڑی رکھن دی اجازت نہیں دیندا، مینوں معاشرہ رفع دین کرن دی اجازت نہیں دیندا، مینوں میرا امام آمین کہن دی اجازت نہیں دیندا، اور دیگر سنتاں دی جڑی مخالفت اسی کر رہے ہیں۔ حدیث سنن تو بعد اگر ایسا کرو گے تے اپنے امام کے خود شک کیجئے کہ آقا دی حدیث آ جائے، نبی علیہ السلام دی حدیث سنن تو بعد مومن آدمی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر اپنے معاشرے کی طرف دیکھے، اپنے نفس کی طرف دیکھے، اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھے اور اپنے ائمہ کرام کی طرف دیکھے۔ اللہ رب العزت نے اٹل فیصلہ فرما دیتا ہے کہ کائنات کے اندروں ہر چیز نال بڑھ کے محبت تہاڈی ہونی چاہیے نبی دے نال، حتیٰ کہ اپنی جان نالوں ود کے بھی تہاڈی محبت میرے محبوب پیغمبر نال ہوئے گی، تو پھر تسی پکے مومن ہو۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو پکا محب سنت بنا